آپ کا جو صحبت کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ آیا وہ مال ہے، دولت ہے، سوسائٹی میں ہمارے کیا ہے؟ مال پرست لوگ ہیں ان سرداروں کی طرح. بیسیکلی مٹیریلسٹک اپروچ آج کل ہم میں بہت ہوتی جا رہی ہے نا. ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ کیسی گاڑی پہ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ گھڑی کون سی ہے، اگر رولکس ہے تو ٹھیک ہے، صحیح، تو ورنہ جو ہے وہ سلام بھی سیدھے منہ نہیں کرتے. اور یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے، بالکل یہ ٹھیک حقیقت ہے. صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے کہ مسند احمد میں ایک حدیث شریف ہے اور وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان میں حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، یہ خود بھی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. تو فرماتے ہیں کہ کچھ کفار کے سردار آ گئے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ انعام کی آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی. وَلَا تَطْرُدِّ الَّذِينَ، اے محبوب ان لوگوں کو نہیں اٹھانا، یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداوۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہہ اور ٹارگٹ ان کا کیا ہے، ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو دوسری آیت جو ہے وہ سورہ کاف کی ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ میں، اور وہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ بھی شان نزول یہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کاف میں، تو چند سردار آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو اٹھائیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم سردار ہیں، اور ایسا کریں کہ یہ بات ہمیں لکھ کے دے دیں تاکہ آئندہ جب بھی ہم آئیں تو آپ کو بھی پتہ ہو جی ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے، تو یہ چلے جائیں اس وقت، بعد میں آ جائیں بے شک. تو اس روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھی لیا کہ آجو بھائی ان کو لکھ کے دینا کچھ. تو حضرت حباب فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں جبریل آ گئے یہ والا کلام لے کے. تو یہ سورہ کاف کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ نے صبر سے بیٹھنا ہے، سکون سے بیٹھنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو صبر کرانا ہے، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداوۃ والعشی صبح و شام، یریدون وجہہ اور اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ اور اپنی آنکھیں نہیں ہٹانی ان سے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان لوگوں کی خاطر جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ اور نہیں اتباع کرنی، مَنْ أَغْلَفْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ان لوگوں کی جن کے قلوب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل رکھا ہوا ہے. وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ یہ تو اپنی خواہش نفس کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا اور ان کا کام تو حد سے نکل چکا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصحاب صفا جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ان کی بیوی بچے ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ زمینیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے جہان کو پتہ ہے. تفاسیر میں لکھا ہے، داتا صاحب نے 4ویں 5ویں صدی میں کشف المحجوب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبی میں فروکش تھے، اس کے چبوترے پہ بیٹھے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے انہی کے پاس بیٹھنا ہے جو سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں. تو یہ فرمائیے کہ کیا ہم لوگوں کو یہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جیسا آپ نے کہا کہ شان نزول جو اس آیہ مبارکہ کا ہے، جی 2 حدیثیں پڑھی ہے صحیح ستہ میں کہ کچھ سردار تھے جو کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں آر محسوس کرتے تھے. مطلب وہ سمجھتے تھے کہ ہم افضل ہیں اور ہم جناب ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں. بالکل. تو اس میں بالکل یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، تفاسیر میں آتا ہے. جی. اور اس میں یہ بتانا تھا جو اس کا تعلیمات جو اس میں سے ہمیں جو ملتی ہیں وہ آج کل کے لیے بھی بڑی ضروری ہیں ہمارے لیے. بالکل. کہ آپ کا جو صحبت کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. کہ آیا وہ مال ہے، دولت ہے، سوسائٹی میں ہمارے کیا ہے؟ مال پرست لوگ ہیں ان سرداروں کی طرح.
بیسکلی مٹیریلسٹک اپروچ آج کل ہم میں بہت ہوتی جا رہی ہے نا. ہم دیکھتے ہیں پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ کیسی گاڑی پہ آیا ہے, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ گھڑی کون سی ہے, اگر رولکس ہے تو ٹھیک ہے صحیح, تو ورنہ جو ہے وہ سلام بھی سیدھے منہ نہیں کرتے. اور یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے, بالکل یہ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بالکل اگر ہم اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ کی سیرت کا, جی, تو آپ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا واہ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی صحبت, وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی وہ کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, بالکل ٹھیک. لیکن ہمیں تو قرآن مجید نے بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو ایسی لوگوں, کونوا مع الصادقین, واہ واہ, سبحان ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچے ہیں. واہ واہ. اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ ہے, میں بیان کروں گا جلدی سے, کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جی, تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا. واہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے, جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں, تو ہمارے دلوں پہ رقت طاری ہو جاتی ہے. وزہدنا فی الدنیا, اور ہم دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں. وکنا من اہل الاخرہ, اور آخرت والے ہو جاتے ہیں. تو یعنی صحبت میں اگر صحابہ کرام جو کہ انبیاء کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت تھی, جو نیک لوگ تھے, پرہیزگار تھے, اگر ان کا دل آپ کی صحبت سے اتنے بدل رہے تھے, ان میں اتنے متغیر ہو رہے تھے, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحبت جو ہے وہ کتنی ضروری چیز ہے, کتنی ضروری ہے. اور وہ بندے بھی موجود ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے, اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.